ہاشم اپنے زمانے کے سب سے عظیم انسان شمار ہوتے تھے. انہیں وادی بطحا کا سردار کہا جاتا تھا. وہ روٹی توڑ کر گوشت اور شوربے میں بھگوتے اور لوگوں کے کھانے کے لیے چھوڑ دیتے. چونکہ عربی میں اس طرح کی کسی چیز کے توڑنے کو حشم اور توڑنے والے کو ہاشم کہتے ہیں، اس لیے ان کا نام ہاشم پڑ گیا، ورنہ ان کا اصل نام عمر تھا. قریش تجارت پیشہ تھے. ہاشم نے ان کے لیے جاڑے میں یمن اور گرمی میں شام کا تجارتی سفر منظم کیا اور اس کے لیے دونوں ملکوں کے ذمہ داروں سے ضمانتیں حاصل کی. ہاشم ایک بار تجارت کے لیے شام جاتے ہوئے یثرب مدینہ منورہ سے گزرے. وہاں بنو عدی بن نجار کی خاتون سلمہ بنت عمر سے شادی کر لی اور کچھ عرصہ ٹھہر کر ملک شام چلے گئے، آگے تجارت کے لیے چلے گئے اور وہیں سرزمین فلسطین کے مشہور شہر غزہ میں انتقال کر گئے. ان کی روانگی کے وقت سلمہ حاملہ تھی. بعد میں بچہ پیدا ہوا جس کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی، اس لیے اس کا نام شیبہ رکھا گیا. یہ بچہ مدینے میں پرورش پاتا رہا، لیکن مکے میں ہاشم کے بھائیوں اور خاندان کے دوسرے لوگوں کو اس کا علم نہ تھا. پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا کوئی بچہ ہے وہاں، ماں نے بتایا نہیں. 8 برس کے بعد مطلب کو اس کا پتہ چلا تو وہ مدینہ جا کر اس کو اپنے ساتھ لے آئے. جب مکے میں داخل ہوئے تو لوگوں نے سمجھا کہ ان کا غلام ہے، چنانچہ اسے عبد المطلب کہنے لگے. بالآخر وہ اسی نام سے مشہور ہو گیا. عبد المطلب بھی سردار ہیں. یہ کہاں پلے ہیں؟ مدینہ میں پلے، مکہ میں نہیں پلے. تو بہت سے سردار جو ہیں باہر سے آئے ہیں پل کے. عبد المطلب بہت خوبصورت اور عظیم انسان تھے. ان کے دور میں ان کا ہم مرتبہ کوئی نہ ہوا. یہاں بھی آپ دیکھیے ابتدائی تربیت کس نے کی ہے؟ ماں نے کی ہے. قصی کی ابتدائی تربیت ماں نے کی ہے. اسماعیل علیہ السلام کی ابتدائی تربیت ماں نے کی ہے. عبد المطلب بہت خوبصورت اور عظیم انسان تھے. ان کے دور میں ان کا ہم مرتبہ کوئی نہ ہوا. وہ قریش کے سردار اور مکہ کے قافلہ تجارت کے ذمہ دار تھے. جود و سخا اس قدر کرتے تھے کہ ان کا لقب فیاض پڑ گیا تھا. ان کے دسترخوان کا پسخوردہ یعنی جو بچ جاتا مسکینوں، جانوروں اور چڑیوں کے کھانے کے لیے رکھ دیا جاتا تھا. اس بنا پر ان کا یہ عرف بن گیا تھا زمین پر انسانوں اور پہاڑ کی چوٹیوں پر وحشی جانوروں اور چڑیوں کو کھلانے والا، یعنی اس قدر کھلانے والوں میں سے تھے. انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا شرف بھی حاصل ہوا اور یہ بھی بڑا اہم واقعہ ہے. اس کنویں کو بنو جرہم نے مکے سے جلا وطن ہوتے وقت پاٹ دیا تھا، یعنی بند کر دیا. اس وقت سے اس کی جگہ نامعلوم چلی آ رہی تھی. اس زمانے میں جہاں کہیں سونا چاندی دفن ہوتا تھا وہاں کسی طریقے سے معلوم نہیں کر سکتے تھے. ریگزار ریت ہر طرف اور نشان بھی مٹا دیے ہوں اور کھلے صحرا میں کس کو پتا کنواں کہاں تھا. جنہوں نے دیکھا وہ بھی مر گئے اور جو ان کی آگے اولادیں تھی وہ بھی. اللہ نے اس کو محفوظ رکھا ہوا تھا نا، کسی خاص بندے کے حصے میں آنی تھی یہ سعادت. تو عبد المطلب کو خواب میں ایک دن آیا اور کہا گیا کہ فلاں جگہ کھودو. ان کو کچھ سمجھ نہیں آئی. دوسرے دن پھر ایک اور نام سے، کچھ پتہ نہیں چلا. تیسرے دن پھر ایک اور نام سے، نہیں سمجھ آئی. یعنی پہلے اشاراتی خواب تھے. چوتھے دن خواب آیا کہ زمزم کو کھودو. کہاں سے کھودے؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کی اور عبد المطلب کو خواب میں اس کی جگہ بتا دی گئی اور کھودنے کا حکم دیا گیا. انہوں نے کھودا تو پرانا کنواں برآمد ہو گیا. اب ہوا یہ تھا کہ اس کنویں کے اندر تلواریں، زریں، سونے کے 2 ہرن اور بہت سی اور چیزیں تھیں. انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو اس میں سے چیزیں نکلی تھی، تلواریں وغیرہ اور جو ساز و سامان اس میں سے سونا وغیرہ، تو ان دھاتوں سے ڈھال کر خانہ کعبہ کا دروازہ بنایا گیا. تو جب سے خانہ کعبہ کا دروازہ جو تھا وہ دھات کا بنا ہوتا، عام طور پہ تو لکڑی کے دروازے ہوتے ہیں نا، اور سونے کے جو 2 ہرن تھے وہ بھی دروازے کے ساتھ فٹ کر دیے گئے. اب جب کنواں کھودا جانے لگا تو دوسرے قریش کو بھی پتا چل گیا کہ وہ زمزم مل گیا. سنا ہوا تو تھا انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی اس میں شریک کر لو، ہم بھی اس کے حصے دار بننا چاہتے ہیں. تو عبد المطلب نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ نے مجھے خواب میں دکھایا ہے اور یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، یہ اللہ نے مجھے نعمت عطا کی ہے، میں اس میں کسی اور کو شریک نہیں کروں گا. اب اللہ نے عبد المطلب کو یہ سعادت دینی تھی. عبد المطلب نے یہاں کھڑے ہو کے نظر مانی تھی جب یہ مشن مکمل ہو گیا کہ اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے دے اور 10 کے 10 جوان ہو جائیں اور وہ میرا دفاع کرنے کے قابل ہو جائیں تو ان میں سے میں ایک تیرے نام پر ذبح کر دوں گا. قرعہ ڈالا گیا.
کس کے نام نکلا؟ عبداللہ کے نام. عبداللہ بہت خوبصورت جوان تھے، بہت دانا، حکیم، بہت عمدہ، بہت زبردست پرسنالٹی تھی. ان کے بھائیوں کے دل میں ان کی محبت تھی، خاص طور پر ابو طالب. وہ آڑے آگے، انہوں نے کہا ہم بالکل ذبح نہیں کرنے دیں گے. کچھ اور لوگ بھی پیچھے پڑ گئے. اب ان کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ لوگ ان سے محبت کرتے. انہوں نے کہا کہ کچھ کر لیں، ان کو ذبح نہیں کیا جائے گا. بہرحال اب جھگڑا کے باپ کہتے میری منت ہے، وہ کہتے نہیں یہ نہیں ہو سکتا. تو وہ ایک کاہنہ عورت کے پاس گئے. اس زمانے میں طریقہ یہی ہوتا ہے، جب لوگ جھگڑتے تھے تو جاتے تھے عراف کے پاس، کاہن کے پاس، اور وہ اٹھ پٹانگ کوئی بھی فیصلہ کر دیتا. بہرحال اس عورت نے یہ کہا کہ دیکھو تم اس کے بدلے اس کی دیت دے دو اور اس کو چھوڑ دو. اس زمانے میں ایک انسان کی دیت 10 اونٹ ہوتے تھے. تو انہوں نے کہا قرہ اندازی کرو، اگر قرہ عبداللہ کے نام نکلا تو پھر اس کو کر دینا، ورنہ 10 اونٹ. جب قرہ نکالتے تو وہ عبداللہ ہی کے نام نکلتا. انہوں نے کہا اچھا اونٹ بڑھا دو، 20 کر دو، پھر 30 کر دیے گا، پھر 40، 50، 100 اونٹوں کے اوپر پھر اونٹوں کے نام پہ قرہ نکل آیا. تو انہوں نے اونٹوں کو ذبح کر دیا. اور جب سے انسانی جان کی جو دیت تھی یعنی خون بہا تھا، وہ 100 اونٹ مقرر ہوئے. اور پھر اسلام میں بھی 100 اونٹ باقی رہے اور آج تک باقی ہیں کہ جب انسانی جان کوئی لے لے تو اس کی جو دیت ہوگی وہ 100 اونٹ کی قیمت ہوگی یا 100 اونٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے نا کہ میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں. اسماعیل علیہ السلام کو جب ذبح کرنے کا خواب دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک مینڈا بھیج دیا. اور جب عبداللہ کے ذبح کرنے کا وقت آیا تو 100 اونٹ قیمت مقرر ہوئی. اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ممکن ہوئی. سارے بھائیوں میں سے جو نام تھا وہ آپ ہی کا عبداللہ تھا. باقی ابو لہب، ابو طالب اور دیگر نام تھے. اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کسی اور کے گھر میں آپ کو پیدا کر دیتے، لیکن عبداللہ ہی کی قسمت میں تھا. انہی کے زمانے میں خانہ کعبہ پر ہاتھی والوں کے حملے کا واقعہ پیش آیا. یہ سب حبشی تھے. ان کے سردار کا نام ابرہہ تھا جو یمن پر قابض اور حکمران تھا. ذو نواس نے جب نجران کے لوگوں کو خندقوں میں پھینک کے مار ڈالا تھا تو اس وقت وہاں کا شخص قابض ہو گیا تھا. وہ خانہ کعبہ کے ڈھانے کے لیے 60,000 کا لشکر جرار لے کر آیا. یہ سب حبشی تھے. ان کے سردار کا نام ابرہہ تھا، ابرہہ الاشرم. اس کا ناک کٹا ہوا تھا پہلے سے. وہ خانہ کعبہ ڈھانے کے لیے 60,000 کا لشکر جرار لے کر آیا. لیکن جب مکے کے مشرق میں مزدلفہ اور منا کے درمیان وادی محصر میں پہنچا اور مکے پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لشکر پر چڑیوں کا جھنڈ بھیج دیا جنہوں نے اس پر ٹھیکری جیسے پتھر برسا دیے اور وہ کھائے ہوئے بھوس کی طرح ہو گیا. یہ واقعہ آپ کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے پیش آیا.